میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا مخالف، ہمارا مد مقابل کسی اور چیز سے محبت کرتا ہے، خواہ وہ خیر اللہ ہو، خواہ وہ دنیا ہو، خواہ وہ دنیا داری ہو، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں محبتوں کا جائزہ لیجئے اور ٹھنڈے دل کے ساتھ خود جائزہ لیجئے اپنا، کہ اس کی محبت اور اس محبت میں وہ کہاں تک جا رہا ہے، اور میری محبت اور میں اپنی اس محبت میں کہاں تک۔ یہ ہر جگہ ہر بیان پہ ہم کہتے ہیں کہ عالمی سازش ہے، یہودی ایسے ہے، عیسائیوں نے یہ کر دیا، ہندوؤں نے تو ہمارے جینا دو بھر کیا ہوا ہے، یا اہل باطل نے وہ تو دن رات ایک کرتے ہیں، یا ہم آپس میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا دار پارٹیوں کے اندر اس کے کارکن کتنی محنت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ ایک کونسلری کے لیے، یا ایک گلی کو پکا کروانے کے لیے، یا اس کو سب چیزوں کو چھوڑیے، ایک فرد اپنی اولاد کے لیے کتنی محنت کر رہا ہو، ایک جگہ نوکری، دوسری جگہ نوکری، ایک جگہ کام، دوسری جگہ کام، نہ دن کا سکون نہ رات کا چین۔ یہی ہے نا، ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، یہ محبت کی وجہ سے۔ وہ تو صحیح ہے کہ آپ اپنی اولاد سے محبت کر رہے ہیں، اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے جو محبت کی جا رہی ہے اس کے لیے آپ کتنا کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کی کتنی جد و جہد ہے، کتنا وقت ہے، آپ اپنے وقت میں سے کون سا وقت دیتے ہیں۔ عمومی طور پر ہم لوگ بھی، عمومی طور پر ہم سب بھی اللہ کے دین کے لیے وہ وقت نکالتے ہیں جو ہماری فراغت کا ہو، جو ہم کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ اس لیے پروگرامات بھی اتوار کے دن رکھے گئے، شہرات کو نہیں رکھا گیا کہ شادی بیاہ آ جائے، دن میں رکھا جائے کہ چلو لوگوں کام۔ کیوں؟ ہمیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، تم نیکی کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اس کو نہ دے دو۔ محبوب ترین چیز کیا ہے؟ کیا آپ دے سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب کیوں دیا؟ وہ ساری چیزوں سے آزمائے گئے، والد کی محبت قربان کی، قوم کی محبت قربان کی، وطن کی محبت قربان کی، بیوی کی محبت قربان کی، بچے کی محبت قربان کی، گھر بار کی محبت قربان کی، اور قربان کرتے 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 اللہ رب العزت نے کہا کہ بچے کو ذبح بھی کر دو۔ 9 یا 11 سال کی عمر کے بچے کو جب باپ کو کہا جائے ذبح کر دیا جائے اور وہ تیار ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ساری محبتوں میں کامیاب، ان ساری آزمائشوں میں کامیاب ہے۔ اور میرے اور آپ سے تو اللہ رب العزت نے بھی اپنی محبتوں کا امتحان ہی نہیں لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی تو قربانیاں طلب نہیں کی ہیں۔ ہمارا جو رویہ ہے نا، وہ تو بڑا عجیب و غریب رویہ ہے۔ اللہ سے تعلق کے بارے میں ایک تمثیلی واقعہ ہے، تمثیلی واقعہ یعنی کہ مثال سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک شخص پہاڑ سے اوپر جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ کھائی پہ گرنے لگ جاتا ہے، موت یقینی۔ اچانک اس کے ہاتھ میں ایک ٹہنی آ جاتی ہے درخت، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کئی فٹ بلندی سے وہ نیچے گر چکا ہے اور نیچے کھائی ہزاروں فٹ کی موجود ہے۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے سہارا نظر آتا ہے کہ میں نے جس ٹہنی کو پکڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے میں رک گیا ہوں، تو وہ اللہ سے دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے کہ اللہ مجھے بچا دے، اے اللہ مجھے بچا دے، تیرا ہی سہارا ہے، تیرے سہارے کے علاوہ مجھے کچھ نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور وہ ٹہنی جس کو اس نے پکڑا ہوا ہے وہ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر رہی، آہستہ آہستہ چٹکنے لگ رہی ہے، قریب ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گی، اور جیسے جیسے وہ چٹک رہی ہے ویسے ویسے اس کی گڑگڑاہٹ، اس کی دعاؤں میں اخلاص، اس کا پکارنا بڑھتا جا رہا ہے، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے۔ تو غیب سے کیا آواز آتی ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے نا، تو دنیا کے اس آخری ٹوٹتے ہوئے سہارے کو بھی چھوڑنا،
اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو دنیا کے اس آخری ٹوٹتے ہوئے سہارے کو بھی چھوڑ دے. یہ ہے توکل، یہ ہے اخلاص، یہ ہے اللہ سے محبت، یہ ہے اللہ سے محبت کا تقاضا. لیکن وہ شخص کیا کہتا ہے کوئی اور مجھے بچانے والا.